آج اگر آفاق یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کراچی صوبے کی بات کر رہا ہے تو یہ کراچی صوبے کا نعرہ میرا نہیں ہے، میری قوم کا نہیں ہے، یہ کراچی صوبے کا نعرہ پنجابی اشرافیہ کا ہے جو میری قوم کو تیسری مرتبہ تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ اور کیسے تقسیم کرنا چاہتی ہے؟ ظاہر ہے جب آپ کراچی صوبے کی بات کریں گے تو شہداد پور کے اندر رہنے والا مہاجر کیا اس رد عمل کے اندر مارا نہیں جائے گا، کچلا نہیں جائے گا، اس کے گھر نہیں جلیں گے؟ ٹنڈو آدم کے اندر کیا مہاجر محفوظ رہے گا؟ ٹنڈو الیار کے اندر کیا مہاجر محفوظ رہے گا؟ کیا جب آپ کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کریں گے تو حیدرآباد کے مہاجر کیا آپ سے محبت کریں گے؟ کیا آپ نے قوم کو تقسیم کر دیا؟ آفاق نے اسی وجہ سے آپ کی سپورٹ میں، آپ کے بھروسے پر، اس امید پر کہ مہاجر قوم کے لوگ میرے ساتھ ہیں، کچھ لوگ تو میرے ساتھ ہیں، اس امید پر آفاق نے یہ بات کہی اور میں نے کہا کہ آخری سانس تک لڑوں گا، میں اپنی قوم کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا، میں نہ مہاجر قوم کو تقسیم ہونے دوں گا، نہ میں مہاجر قوم کی وراثت کو تقسیم ہونے دوں گا۔ مہاجر قوم کی وراثت کیا ہے؟ میرے قوم کے لوگوں کے جو باغات ہیں، خانزادہوں کے، قائم خانیوں کے، جو انٹیریئر سندھ کے اندر باغات ہیں، جو ان کے گھر ہیں، ان کی رہائشیں ہیں، میں ایسے حالات کیوں پیدا کروں کہ میری قوم کے لوگوں کی جائیدادیں خطرے میں پڑ جائیں؟ میری قوم اپنے بلبوتے پر، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میری قوم کے فیصلے میری قوم خود کرے گی، میری قوم کے فیصلے کو بند کمرے میں کیوں کرے؟ یہ کراچی صوبے کا جو شوشہ چھوڑا ہے یہ میرا تو نہیں ہے، کراچی صوبے کا جو شوشہ ہے یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی پنجابی اشرافیہ کا ہے، اس لیے کہ اس کراچی میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں وہ اس کا بینیفیشری آپ کو نہیں بننے دینا چاہتا، وہ چاہتے ہیں کہ ان تبدیلیوں سے پہلے کراچی کو تقسیم کر کے یہاں پر اپنے پنجے گاڑے جائیں۔ میری قوم کے لوگ جو پورے سکھر تک آباد ہیں، میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں انہیں تقسیم نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میری قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہاں صوبہ چاہیے تو صوبہ انتظامی بنیادوں پر نہیں چاہیے۔ اس پاکستان کو بنے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 78 سال تک پنجابی پنجاب کے نام پر صوبہ بنا کر انجوائے کریں، سندھی کے نام پر صوبہ بنا کے انجوائے کریں، اور آج آپ یہ کہیں کہ ہم نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ لسانی بنیاد پر نہیں ہوں گے، وہ انتظامی بنیاد پر ہوں گے۔ 75 سال انجوائے کرنے کے بعد اب اگر مہاجر قوم کی باری اور مہاجر قوم اپنے اتحاد سے اگر صوبہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ انتظامی یونٹ نہیں ہوگا۔ اگر سندھی کا صوبہ ہو سکتا ہے تو مہاجروں کا اپنا صوبہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سندھ کے اربن ایریاز جنہیں ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ تقسیم کیا تھا، لسانی معاہدہ ہوا تھا میرے بزرگوں کے ساتھ، رئیس امروی صاحب کے ساتھ، شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ، پروفیسر غفور صاحب کے ساتھ لسانی معاہدہ ہوا تھا کہ سندھ کے اربن ایریاز کے اندر اردو بولنے والے لوگ رہتے ہیں، سندھ کے شہری دیہی علاقوں کے اندر سندھی بولنے والے لوگ رہتے ہیں، سندھ کے اربن ایریا کا کوٹا 40% ہوگا، سندھ کے دیہی علاقوں کا کوٹا 60% ہوگا۔ اگر ڈپٹی کمشنر اربن ایریا کا ہوگا تو رورل ایریا کا کمشنر ہوگا، اگر ڈپٹی کمشنر رورل ایریا کا ہوگا دیہی علاقے کا تو شہری علاقے کا کمشنر ہوگا، اگر وزیر اعلیٰ دیہی علاقے کا ہوگا تو گورنر شہری علاقے کا ہوگا۔ آج کامران اسوری گورنر ہے، اسی معاہدے کے تحت ہے۔ پنجاب کے مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی، سلیم ضیاء بھی تو تھا یہاں پہ، لیکن سلیم ضیاء کے ہوتے ہوئے بھی کیا ممنون حسین تلاش نہیں کرنا پڑا؟ پیپلز پارٹی کے پاس ان کے وفاداروں کی کمی تو نہیں تھی۔ جب پیپلز پارٹی نے اپنا گورنر تعینات کرنا تھا تو کمال اصفر ڈھونڈ کے لانا پڑا نا اربن ایریا کا، معاہدہ ہے یہ۔ اور جب بھٹو نے لکیر کھینچ دی تھی کہ یہ اربن ایریا مہاجروں کا اور جب دیہی علاقہ سندھیوں کا، تو اگر صوبہ بنے گا تو اربن ایریاز کے اوپر بنے گا۔ یہ کراچی پر بنا کر میں اپنی قوم کو اور اپنی قوم کی وراثت کو تقسیم نہیں کرنے دوں گا۔